بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آئیڈیالوجیکل ڈسکورس پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ شہزاد فاروق، اور آج ہمارے پاس موجود ہیں زید بھائی اور عبداللہ بن ثقلین بھائی۔ پچھلی پوڈ کاسٹ میں ہم نے فیمنزم کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، اس کی ویوز، اس کا اوریجن۔ تو اگر آپ نے وہ پوڈ کاسٹ کی وہ والی ایپیسوڈ نہیں دیکھی ہے تو آپ کو آئی بٹن پہ اس کا لنک بھی مل جائے گا، اور اگر آپ فیس بک یا کسی دوسرے پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں یہ ویڈیو تو آپ مینولی آئیڈیالوجیکل ڈسکورس پوڈ کاسٹ کو یوٹیوب پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ آج ہم نے جس چیز پر بات کرنی ہے وہ ڈائریکٹلی فیمنزم ورسز اسلام ہوگا، فیمنزم کے کانسیپٹ ورسز اسلام کے کانسیپٹ۔ تو آج کے موضوع کا سب سے پہلا سوال میں عبداللہ ثقلین بھائی سے کروں گا۔ عبداللہ بھائی، فیمنزم جس ماڈل پہ کام کر رہی ہے، انہوں نے جو رولز بنائے ہیں وہ سارے انہوں نے خود بنائے ہیں۔ عورت کے لیے جو وہ رولز کی بات کرتے ہیں وہ انہوں نے خود بنائے ہیں، اور دوسری طرف ہم جن اصولوں کی بات کرتے ہیں ہمیں وہ ہمارے رب سے ملے، ہمارے خدا سے ملے ہیں۔ تو عورتوں کے لیے کون سے حقوق بہتر ہیں، جو انسان نے بنائے ہیں یا جو خدا نے بنائے ہیں؟ دیکھیں، اس پہ اگر آپ دیکھیں، فیمنزم ایک سسٹم ہے، آپ کے پاس ڈیولپ شروع ہوا ہے اس کا 18 سینچری سے، اور اب تک بس ڈیولپ ہوتی ہے۔ اور اس کا سسٹم جیسے ہم نے پچھلے ہسٹری میں ڈسکس کیا تھا، تو اس میں ایڈوانسمنٹس آتی ہیں، اس میں چینجز آتی رہی۔ انسانی جسم کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں چینجز آتی رہتی ہیں، وہ وقت کے ساتھ ڈیل ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ 50-60 سال پہلے دیکھیں تو امریکہ میں آپ کے پاس جو ہومو سیکشولیٹی تھی اس کی سزا آپ کے پاس پھانسی تھی۔ اب آپ دیکھیں تو ان کو مانتے ہیں صحیح۔ اور آپ اسی طرح اسلام میں دیکھیں، جو اللہ کی طرف سے لا ہوتے ہیں، خدا کی طرف سے لاز ہوتے ہیں، وہ سیم رہتے ہیں، وہ زمانے سے چینج نہیں ہوتے، کیونکہ خدا ماضی، حال، مستقبل تینوں کو جانتا ہے، اور اس وجہ سے جو لاز دیتا ہے، جو قوانین دیتے ہیں خدا، تو وہ سب زمانوں کے لیے ایکول آتے ہیں۔ اور اسلام ہمارے پاس آخری مذہب ہے، تو یہ تمام ہمارے پاس جو قوانین ہیں یہ چینجز ہونے کے لیے نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اگر آپ دیکھیں فیمنزم اور اسلام عورتوں کے حقوق کو، تو عورتوں کے حقوق اگر خدا دیتا ہے تو آپ کے پاس اوبیسلی برتری کی بات ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے خدا نہیں دیتا تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اسلام سچ کیوں ہے یوں نہیں، وہ پھر آپ دوسرے ٹرینڈ میں چل جائیں گے۔ پر آپ بیسکلی اگر ایز اے مسلم آپ دیکھیں تو آپ کو عورتوں کے حقوق خدا زیادہ اچھے دے سکتا ہے بنسبت انسانوں کے جو چینج ہوتے رہیں گے زمانے کے ساتھ ساتھ۔ ہاں بالکل، یہ کیونکہ خدا نے جو ایک سسٹم آپ کے لیے دیا ہے وہ ایک پرماننٹ ہے، اور جو انسان آپ اپنے آپ کے لیے اصول بناتا ہے، بے شک وہ سیاسی ہو یا بے شک وہ عورتوں کے حوالے سے ہوں، وہ زیادہ پرماننٹ نہیں رہتے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا، آج کا جو دوسرا سوال ہے نا وہ میں زید بھائی سے کروں گا۔ زید بھائی، فیمنزم کا جو پورا کانسیپٹ ہے وہ ایکویلٹی کو مانتے ہیں کہ مرد اور عورت میں ایکویلٹی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اسلام اس کے کاؤنٹر میں کون سا نظام یا کون سا ایسا کانسیپٹ پیش کرتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اسلام ایکویلٹی کو نہیں مانتا، اسلام برابری کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسلام کہتا ہے کہ خواتین اور مرد برابر نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ماں کا درجہ ایک باپ سے 3 گنا بڑا ہے۔ وہ کہتا ہے، حدیث میں آیا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو پڑھایا لکھایا، تربیت کی اور اچھے گھروں میں بیاہا، ان کو یہ سارا ان کا معاملہ کیا، تو وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں ساتھ کھڑی ہیں۔ جبکہ بیٹوں کے متعلق کسی نے نہیں کہا کہ 3 بیٹے جنہوں نے پرورش کی وہ اس طرح کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح گھر کا سربراہ بنایا مرد کو کہ یہ قوام ہے، یہ حکمران ہے گھر کا۔ ریاست کا حاکم، اس بات کو ترجیح دی گئی کہ حاکم مرد کو ہونا چاہیے، اور کہا گیا کہ اگر خواتین تمہارے معاملات کے اوپر حاکم ہوگی، تمہاری ریاست پہ حاکم ہوگی، تو تمہارے لیے تباہی و بربادی ہے۔ تو اسلام کا اصل میں اس کنسیپٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ اسلام اصل میں قانون فطرت کو سامنے رکھ کے سارے قوانین اور سارے اصول اور سارے حقوق کا تعین کرتا ہے۔ کہ آپ دیکھیں کہ وہ اس چیز کو دیکھتا ہے کہ عورت کی فطرت کا کیا تقاضا ہے، یعنی اس کو ہم ایکویٹی کہتے ہیں، کہ اسلام اس بیس پہ حقوق کا تعین کرتا ہے کہ عورت جو ہے وہ ایک ماں بننا اس کے لیے، اس لیے اس کو گھر کی ملکہ کا۔ باپ کا کام یہ ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کرے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرے، ان کے لیے ضروریات زندگی کی فراہمی کو یقینی بنائے، اس لیے اس کو کیا کیا، گھر کا حاکم بنایا۔ اس لیے اسلام کا تصور عین فطرت کو سامنے رکھ کے حقوق کا تعین کرنے سے متعلق ہے۔ یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم نے سب سے پہلے تو کلیئر کٹ آپ نے جیسے جواب دیا نا کہ برابری نہیں ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہمیں اس چیز کو مزید ایکسپلین کرنا چاہیے کہ برابری نہیں ہے، لیکن دونوں جنسوں میں رسپانسبلٹیز کی تقسیم موجود ہے۔ ہاں، تو آپ دیکھیں برابری، اگر آپ دیکھیں اس کو بایولوجیکل یا سائیکولوجیکل دیکھیں تو بایولوجیکلی اگر آپ دیکھیں تو مرد اور عورت، مرد زیادہ مسکولر ہوتے ہیں آپ کے پاس، عورت اتنی مسکولر نہیں ہوتی۔ اگر آپ سائیکولوجیکل دیکھیں تو آپ کافی اسٹڈی سائٹ ہوتی ہیں کہ جب آپ ججمنٹس پاس کرتے ہیں، عورتیں اور مرد دونوں جب ججمنٹس پاس کرتے ہیں، مورل ججمنٹ، اخلاقی طور پہ جو فیصلے لیتے ہیں،
تو مرد زیادہ تر ججمنٹ پاس کرتے ہیں جسٹس، اور وہ اس چیز کا لحاظ نہیں کرتے کہ ایک شخص کے مرد ہے باقی پوری بچ جائے تو اس کو پریفر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی یہ سائنس میں بھی اور سائیکالوجی میں بھی ثابت ہے کہ عورت اور مرد کبھی نہ ذہنی طور پر، نہ جسمانی طور پر، اور نہ ہی ایک رتبے کے لحاظ سے ایک دوسرے کے قریب ہو سکتے ہیں. اوبیسلی اب ان میں اونچا نیچا کی تو ہم بات کر ہی نہیں رہے نا، ہم نے تو رسپانسبلٹی کی تقسیم کر دی، کسی جگہ پہ عورت زیادہ آگے ہے کسی جگہ پہ، لیکن برابری کی بات اوبیسلی نہیں کرتے. اچھا ہمارے پاس ایک یہ جب بھی ہم ویسٹرن سوسائٹی کو دیکھتے ہیں اس میں انہوں نے جب بھی فیمنزم کا ان کی طرف وہ ارتقا ہوا تھا تو وہاں پر نا کافی زیادہ رول ماڈل انہوں نے اپنے پیش کیے تھے کہ یہ دیکھیں ہماری عورتیں یہ کر رہی ہیں، یہ کر رہی ہیں، اور عورتوں ہمارے معاشرے میں عورت نے یہ مقام حاصل کر لیا ہے. تو اس کو تو ہم بہت پڑھتے ہیں، ایون کہ وہ ہمارے لٹریچر میں بھی یہ چیز بہت گہرے طریقے سے اثر انداز ہے. ہر چیز میں ہمیں پڑھتے ہیں کہ ہیلن کیلر ہے اور اس طرح کی جو دوسری مسلم ویسٹرن عورتیں ہیں. تو اس لیے ہمارے پاس کون سے ایسے آئیڈلز ہیں جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے لٹریچر میں اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ عورت ہمارے معاشرے میں بھی، ہماری تاریخ میں بھی ایک اچھے مقام پر رہی ہے. دیکھیں یہ ایک مسکنسیپشن پائی جاتی ہے دنیا میں، مسلم و غیر مسلم میں، کہ اسلام میں عورتوں کا کنٹریبیوشن نہیں رہا، کہ اسلام میں عورتیں دوسری سیکنڈ کلاس سٹیزن نہیں ہیں اور انہوں نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا. اب اگر اس میں یہ بات سچ ہوتی تو آپ کو سب سے زیادہ مثال تو ملتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے، کیونکہ وہ پروفٹ تھے، وہ سب سے زیادہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اپنی چیزیں. تو اگر آپ اس میں دیکھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، تو ان کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے کہ یہ میری پہلے مسلمان اسلام لانے والی اور سب سے بڑی سپورٹر تھی. انہوں نے اپنے مال اور اپنے رتبے کی وجہ سے بالکل سپورٹ کیا اور بالکل بھی انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا ان کا. اور وہ ایک بزنس وومن تھی، وہ بزنس کرتی تھی. اچھا اس بزنس وومن میں بات ہوتی ہے تو بزنس وومن کی پوائنٹ کافی جو فیملیز بیس کرتی ہے کہ حضرت خدیجہ بزنس وومن تھی تو ہمیں بھی ہونا چاہیے. یہاں پہ ایک بات کلیریفائی کر دوں کہ حضرت خدیجہ کو جن کا مال ملا تھا وہ مال ان کو وراثت میں ملا تھا ان کے باپ کی طرف سے، ان کا اپنا مال نہیں تھا. اس کے بعد شوہر شادی کی تھی انہوں نے، پہلے شوہر وہ ان کی طرف سے تھی، ان کا اپنا مال نہیں تھا. جو اس کے بعد انہوں نے تجارت کی تھی، تجارت پہ جو انہوں نے گئی تھی، انہوں کے لین دین ہوتے وہ سارے انہوں نے مردوں سے کروائے تھے، خود وہ گھر بیٹھی تھی، صرف انہوں نے مردوں کو آگے فالو اپ کیا تھا، امپلائیز اپنے مرد رہے تھے، انہوں نے خود لین دین نہیں کیا تھا. یہ بالکل الگ کانسیپٹ ہے ہمارے بزنس جو ہم آج کل کرتے ہیں جس کو مطلب کہ مطلب ہمیں یہاں سے یہ ایگزامپل ملتی ہے نا کہ عورت اوبیسلی بزنس کر سکتی ہے لیکن اس کا طریقہ پہلے سے ہمیں ڈیفائن شرعی حدود کے اندر کریں بہت ویلکم. اس کے علاوہ اگر آپ آگے دیکھیں فردر تو عائشہ رضی اللہ عنہا ہے. اب عائشہ رضی اللہ عنہا ایک اسلام کی بہت بڑی محدث اور اسکالر سمجھی جاتی ہیں، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو ہماری تقریباً 40% احادیث نہ ملتی بخاری مسلم میں. اس کے علاوہ اگر ان کو دوسری لائف دیکھی جائے تو وہ آپ کے پاس ایک انہوں نے لشکر کو بھی لیڈ کیا، وہ ایک گروپ کے ایک لیڈر بھی تھیں، اور یہ سب کام انہوں نے عورتوں ہو کر کیا. اس کے علاوہ اگر آپ آگے آتے ہیں اس چیز میں تو آپ کے پاس آتی ہیں فاطمہ الفہری، 9ویں صدی ہجری میں، 9ویں صدی عیسوی میں ملتی ہیں ہمیں. اور فاطمہ الفہری کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی پہلی یونیورسٹی کا آغاز کیا جو ڈگری جاری کرتی تھی، جبکہ ویسٹ کا یہ حال تھا کہ 1920 تک آکسفورڈ کی یونیورسٹی نے عورتوں کو ڈگری نہیں دی تھی، عورتوں کو ایجوکیشن دینے کے. 1920 میں پہلی دفعہ عورتوں کو آکسفورڈ کی یونیورسٹی نے ڈگری جو مشروع مانی جاتی ہے. مطلب کہ اب فاطمہ الفہری کا نام آپ نے لیا تو اس طرح کی ہماری کئی تاریخ میں ہماری عظیم عورتیں گزری ہیں لیکن ان کے بارے میں ہمیں نہیں پتہ. ایون کہ یہ فاطمہ الفہری کا بھی بہت زیادہ ہم اپنی لٹریچر میں یہ سرم نہیں پڑھتے. تو ضرورت اس چیز کیا ہے کہ ہم اپنی والی چیزوں کو جو ایک بالکل ایک ٹھیک کنسیپٹ میں موجود ہے ان کو اپنے لٹریچر میں انٹیگریٹ کریں اور ان کو اپنی لوگوں تک پہنچائیں تاکہ وہ ان کو سمجھ سکیں. اچھا پھر بات آتی ہے کہ فیمنزم کا نام کیونکہ آج کل ایک تو یہ ٹرینڈ میں بہت ہے اور اس کو ایک عالمی سطح پر ایک ایسی کنسیپٹ کے ساتھ دکھایا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی کوئی پازیٹیو چیز ہے، یہ ہم کوئی پرانے زمانے سے نئے زمانے کی طرف آ رہے ہیں تو یہ کوئی بہت ہی کوئی روشن خیالی ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے. اس وجہ سے نا ہمارے پاکستان میں بھی اور مختلف مسلم ممالک میں بھی نا جو یوتھ ہے یا جو مختلف لوگ ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ فیمنسٹ لگانا یا فیمنزم کو سپورٹ کرنا، بے شک سوشل میڈیا پہ ہو یا خود باہر نکل کر ہو، اور ہم نے یہ چیزیں دیکھی بھی ہیں عورت مارچ پہ، تو یہ لگانا وہ پسند کرتے ہیں. اور اکثر ایک لفظ آتا ہے مسلم فیمنسٹ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ہم یہاں پر پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا، اس میں بھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ فیمنزم کے بہت سارے پوائنٹ جو ہیں بلکہ زیادہ تر پوائنٹ جو ہیں وہ اسلام کے بالکل خلاف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہم ایک ہی وقت میں مسلمان اور فیمنسٹ دونوں ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں اصل میں نا یہ تصور آیا ہے
ہمارے یہاں پہ جو یہ تہذیبی یلغار تھی مغرب کی، اس میں ہمارے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کی یہ نفسیات بن گئی. ایک تو پہلے اسلام کی اس تاریخ کو، ہمارے عظیم جو رول ماڈل خواتین میں ان کو نہیں ہم نے جانا. اچھا اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم نے یہ سوچا کہ جو لذتیں، جو ہمارے لیے مزے کی چیزیں اور جو اچھی اچھی ہمیں پسند آنے والی باتیں ہیں وہ ہم فیمنزم سے بھی لے لیں اور ہم اسلام سے بھی چیزیں لے لیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اثرات فیمنزم نے مغرب میں مرتب کیے ہیں، ہم میں سے کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی بھائی یہ نہیں چاہتا کہ اس کے معاشرے میں یہ چیزیں ہوں. یعنی جو اثرات وہاں پہ، وہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی جو ہے کسی کو بھی اپنے ساتھ گھر میں لے آئے اور اس کو یہ حق ہی نہ ہو کہ وہ اس پہ اعتراض کر سکے. لیکن وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ جو تھوڑی بہت لذتیں کسی نہ کسی میں معاشرے میں اپنی نام کے ساتھ جوڑنا، اور اس کو وہ پسند بھی کرتا ہے. اگر ہم اسلام کی بات کریں گے تو اسلام نے واضح، اللہ کا قرآن میں دو ٹوک جواب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یعنی یہ ہماری اصل میں دو رنگی ہے، ہمارا اصل میں. اور اچھا اس کے نتائج بھی اور بھیانک ہیں. ہم دونوں کے فائدے لینا چاہ رہے ہیں اور دونوں کے نقصان مل رہے ہیں الٹا. ٹھیک ہے، تو اس لیے اسلام اس چیز کو، اس ملاوٹ کو پسند نہیں کرتا. فاعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، مخلصین لہ الدین، اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر دو. اگر ہم مسلمان کی حیثیت سے دیکھیں گے تو بھائی ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ جس چیز کے متعلق اللہ کا واضح حکم آ گیا ہم اس میں کہیں پہ تروڑ مروڑ کریں، اس میں تعویل کرنے کی کوشش کریں، یا کہیں پہ اپنی پسند کی چیزیں نکالیں اور اپنے مخالف یا اپنی ناپسندیدہ چیزوں کو ہم کہیں اور سے لینے کی کوشش کریں اور ان کو ہم اسلام کے چیزوں کو چھوڑنے کی کوشش کریں. اس کی گنجائش اسلام میں کسی صورت موجود نہیں ہے، اور یہ پھر مسلم فیملی مطلب اس کا کوئی گنجائش موجود ہی نہیں ہے. بالکل، کہ اگر آپ اسلام، کیونکہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مخالف جا رہی ہیں نا، تو اگر آپ دونوں کو مکس کر کے کوئی تیسری چیز نہیں بنا سکتے. یہ تو وہ اکبر نے وہ جو دین الہی بنایا تھا، یہ تو وہ والی بات ہو گئی نا، نہ آپ اس طرف کے رہیں گے نہ آپ اس طرف کے رہیں گے. تو جہاں پر دونوں چیزیں مختلف ایکسٹریمز پہ موجود ہوں یا مختلف آئیڈیالوجیز کو ہولڈ کر رہی ہوں، تو آپ کو اوبویسلی ایک کوئی چننا پڑتا ہے اوبویسلی. اچھا، پاکستان کے معاشرے میں بھی عورتوں کے ساتھ بہت سارے مسائل جو ہیں ان کو درپیش آتے ہیں، اور ان کو اپنے مسائل، اب اوبویسلی کلچر میں ایک علیحدہ سیٹلمنٹ ہے عورت کے حقوق کی، عورت کے حقوق کو مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہے، اور جو ہمارا اسلام ہے اس میں پراپر ایک سسٹم موجود ہے، تو کہیں نہ کہیں پہ چیزیں کنٹراڈکٹ کر جاتی ہیں. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عورت جو، جب بھی ہم عورت کو ڈسکس کرتے ہیں تو ایک جہیز کا کنسپٹ آتا ہے بیچ میں نا، کہ اس میں اسلام کے حوالے سے رہنمائی اور ہمارے ثقافت کے لحاظ سے رہنمائی، یہ تو اس میں کلیئر کریں. اچھا اس میں نا یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یعنی یہ ایسی چیز ہے، ایسی لعنت ہے جس کو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ یہ لعنت ہے، لیکن ہر اسلام پسند بھی اور اسلام کا مخالف بھی اس کا کسی نہ کسی انداز میں حصہ بھی ہے. یعنی اب یہاں پہ ہمارے معاشرے میں حال یہ، ایک تو یہ جہیز آیا ہندوؤں سے نا، یہ ان کی رسم تھی اور اس کو ہم نے اڈاپٹ کیا، وہاں سے مروب ہو کے لیا، جیسا کہ ہم نے باقی چیزیں وہاں سے لی، کہیں کوئی یورپ سے لے لی، کوئی ہندوؤں سے لے لی، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے. اور اب یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اسلام پسند لوگ بھی جو اسلام کو چاہتے ہیں، ان کا عالم بھی یہ ہے کہ وہ جہیز کو مختلف نام بدل کے اسی لعنت میں پڑے ہوتے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم جہیز تو نہیں دے رہے، لیکن یہ بچی کی ماں نے نا بڑے عرصے سے یہ سامان اکٹھا کیا ہوا تھا تو پھر آپ رکھ لیں اس کو. تو مطلب اس طرح کی تعویلیں کر کے اور اس کام کو کیا جا رہا ہے. اب مسئلہ یہ، اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے جب ایک عورت کو بیاہ کے اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہیں، چونکہ مرد کو حاکم بنایا گیا ہے، لہٰذا آپ نے اس کو مہر دینا ہے. عورت کی ساری ذمہ داریاں آپ کے اوپر ہیں، اب وہ آپ کے گھر کی ملک ہے اور آپ نے ہر چیز اس کو فراہم کرنی ہے. ہم اس کے مقابلے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہم چاہ رہے ہیں کہ حکمرانی بھی ہماری رہے. جب اسلام حکمرانی کی بات کرتے ہیں تو مرد چوڑا ہوتا ہے کہ یار نہیں ہمیں حکمرانی، سینہ چوڑا کرتا ہے اپنا. لیکن جب بات کی جاتی ہے کہ آپ کو مہر دینا ہے، آپ کے حکمران ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے اس کی تمام ضروریات زندگی کو پورا کرنا ہے، تو تب وہ جہیز کی بھی لالچ کرتا ہے کہ میرے گھر میں سارا سامان بھی. یعنی یہ تو عورت کی توہین ہے کہ اس کو وہ ایک باندی بنا کے لا رہا ہے کیا، کہ وہ اس سے جہیز کا مطالبہ کر رہا ہے. اور اس کی وجہ سے آج دیکھیں معاشرے کے اندر کتنی خواتین، لاکھوں کی تعداد میں ہماری بہنیں، بیٹیاں وہ ایسی موجود ہیں جن کے پاس، جو اس وجہ سے اپنے گھروں کو نہیں جا سکتی کہ ان کے پاس جہیز کے لیے وسائل موجود نہیں ہیں. تو اس کی وجہ سے کیا اب شادیاں نہیں ہو رہی، نکاح نہیں ہو رہا، اس کی وجہ سے برائی، ظاہر ہے اخلاقی خرابیاں ہمارے اندر، وہ ساری چیزیں پیدا ہو رہی ہیں. اور یہی اصل میں یہ مغرب کا ایجنڈا بھی ہے. تو اس لعنت سے بچنا چاہیے، اور اسلام اس کو سختی سے منع کرتا ہے. اسلام نے اس کے مقابلے میں جو مہر کا کنسیپٹ دیا وہ بالکل اس کے الٹ ہے، اور ہم دونوں میں ساتھ، وہ یہاں پہ بھی ساتھ لینے کی کوشش کریں تو ساتھ لے کے جانے کی گنجائش کسی صورت موجود نہیں ہے.
ہاں بالکل اسی طرح ایک اور جو پرابلم آج کل بڑی عورتوں کو ہوتی ہے، بہت ہمارے معاشرے میں یہ مسئلہ بھی رہا ہے، معاشرے میں نہیں ہے تو اوبیسلی ایک عالمی مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم اپنے معاشرے میں اس چیز کو انالائز کریں تو جو ہراسمنٹ کا معاملہ ہے نا، یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور اس میں ہم اسلامی لحاظ سے اور اپنے ثقافتی لحاظ سے کس طرح اس کو انالائز کرتے ہیں؟ دیکھیں سیکشل ہراسمنٹ کا مسئلہ ہے یا کوئی کیٹ کالنگ ہے اور سیٹیاں مارنا ہے، یہ صرف اسلام پہ یا پاکستان پہ کنفائن نہیں ہے، یہ ایک عالمی مسئلہ عالمی ہے. مسئلہ ہے. اب اس میں قرآن آف کورس ہمارے پاس گائیڈ لائن دیتا ہے. مثال اگر آپ نے حجاب کی آپ نے آیت پڑھی ہو تو مردوں عورتوں کو کہنے سے پہلے مردوں کو کہ جاتے ہیں کہ تم نے اپنی نگاہیں نیچے رکھو، پہلے مردوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر عورتوں کی بات کی جاتی ہے. اب آف کورس آپ کے پاس معاشرے میں کچھ مرد ہوں گے بات نہیں مانیں گے، کچھ عورتیں ہوں گی بات نہیں مانیں گی. اس میں اسلام یہ کرتا ہے، اب اسلام کا سسٹم یہ ایسا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی عورت کسی بھی قسم کا لباس پہن کے بیٹھی ہوئی ہے، اگر آپ ایک مسلمان ہیں آپ کا فرض ہے اپنے نگاہ نیچے رکھیں، چاہے وہ مکمل حجاب میں ہو چاہے وہ کھلے بالوں میں. سملرلی اگر ایک عورت جا رہی ہے باہر اور مسلمان ہے تو اس کا فرض ہے کہ اس نے پورا حجاب کیا ہو. آپ کے پاس آتے ہیں اوپینین کے تو آپ نے فیس کیا جا کے آپ نے اور اس کا یہ جو ابھی آپ نے بات کی نا کہ مسلمان مرد پر بھی فرض ہے کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہیں وہ نیچے رکھے، بے شک اس کے سامنے کسی بھی قسم کی عورت بیٹھی ہو. تو میرے ذہن میں آیا کہ افغانستان کے جو انٹیریئر منسٹر ہے نا، انہوں نے انٹرویو دیا تھا، آئی تھنک کسی انٹرنیشنل چینل کو دیا تھا، بی بی سی کو یا شاید کو، میں نے دیکھا تھا جی. تو سراج الدین حقانی ان کا نام ہے. تو وہ پورا انٹرویو، وہ بہت لمبا گزرا اوبیسلی انٹرویو، لیکن اس پورے انٹرویو نے اس آدمی نے اپنی آنکھ نہیں اٹھائی، ہر سوال کا جواب دیا، کانفیڈنس کے ساتھ دیا، پوری کنورسیشن اس نے کی، لیکن اس نے آنکھ نہیں اٹھائی. تو ہم صرف باہر والے ملک میں یہی سمجھاتا ہے نا کہ یہاں صرف عورتوں کو ہی پردے کی وہ ہے. تو ایک بڑا اچھا میسج گیا کہ اسلام نے مرد نے بھی اپنی آنکھ نہیں اٹھائی. مزیدار بات یہ ہوئی کہ مغربی دنیا پہ اس پہ واویلا اٹھا، اور اس عورت جس نے انٹرویو لیا تھا اس کے اپنے الفاظ سے ٹویٹ میں پیرافریز کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے انسانیت کے قابل نہیں سمجھا کہ مجھے دیکھتے. اب مجھے بتائیں کہ اگر آپ کو دیکھیں تب بھی مسئلہ ہے، نہ دیکھیں تب بھی مسئلہ ہے، یا تو یہ آپ کے کوئی اپنی ہپوکریسی یا بگوٹری ہے کہ آپ کو مسئلہ دونوں صورتوں میں آ رہا ہے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں، میں آپ کو یو کے میں بتاؤں تو بل بورڈ لگے ہوئے تھے آئی تھنک 2-3 months ago کہ وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ اسٹیئرنگ ایٹ سم ون از آلسو ہیراسمنٹ. اگر آپ اسلام میں دیکھیں تو آپ 1400 سال پہلے آئے ہوئے، بالکل آیا ہوا ایسے ہی. تو یہ جو سیکشل ہراسمنٹ کیسز آف کورس کیسز ہوتے ہیں. ایک بات سن لیں، اگر ایک علاقے میں چوریاں بڑھ رہی بہت زیادہ، آف کورس پولیس کا فرض ہے اور ان کی کوتاہی ہے کہ وہ نہیں کام کر رہی وہاں پہ، ٹھیک ہے، ایک شہری کا قصور نہیں ہے کہ وہ چوریاں ہوئی ہیں، مگر ایک شہری کا فرض ضرور بنتا ہے کہ وہ سب کے سامنے اپنے پیسے یوں ہلاتا نہ جائے. اس کا فرض یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے بچاؤ کرے. باقی اگر پولیس کرے تو آف کورس ان کی کوتاہی ہے، اگر چوری ہوتی ہے تو آف کورس چور کا قصور ہے، پر اس سے یہ مطلب نہیں بنتا کہ اپنے پیسے لڑاتے جائیں. بالکل ایگزیکٹلی. اچھا، جہاں پر یہ ہراسمنٹ کی ہم نے بات کی، یہ کافی امپورٹنٹ ٹاپک تھا، اس کو ہم نے اچھے سے ڈسکس کیا. مزید یہ کہ اسی سے ملتا جلتا ٹاپک ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل کر دینا. یہ پاکستان میں تو خیر اس کو بہت زیادہ، مطلب یہ بہت زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں مختلف علاقوں میں، اور اس طرح کے غیرت کے نام پہ عورت کا قتل کر دیا گیا. اچھا، یہ اب ٹاپک اس طرح کا کوئی اس میں کانفلکٹ آتا ہے کہ اس کو ہم اسلام میں کس طرح دیکھیں اور اس کو ہم معاشرے میں یا اپنی ثقافت میں اس کو کس طرح ہم دیکھتے ہیں، اس کو انالائز. دیکھیں اس میں تو بنیادی طور پہ پہلے یہ بات سمجھنی ہے کہ اس میں صرف یہ پاکستان کے اندر نہیں ہے، انڈیا میں بہت بڑی تعداد میں ہے، اس کے علاوہ یو کے اندر، یعنی آپ اگر مغربی ممالک کے اندر دیکھیں تو وہاں پہ بھی کسی نہ کسی انداز میں اس کی شکل موجود ہے. پاکستان پہ ویسے ہمارا میڈیا خود بھی بہت ہوشیار ہے اس طرح کی چیزوں کو اچھالنے میں، تو اس لیے وہ ذرا زیادہ پرومیننٹ ہو جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ اسلام اس کی سختی سے ممانعت کرتا ہے. یہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ وہ قتل کیا جا رہا تھا اسلام کے نام پہ، یعنی وہ غیرت اصل میں وہ کہا جا رہا تھا کہ ہم بڑے مسلمان ہیں اس لیے کر رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر ہم عورت کے معاملے میں اگر دیکھیں تو اسلام نے اس کے کچھ اصول دیے ہیں. یعنی اس میں ایک تو آپ کو دیکھیں کہیں پہ آپ کو مسئلہ آ رہا ہے، اسلام نے بڑی آسانی سے مرد کو کہا ہے کہ آپ طلاق دے دینا. آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے، آپ ایک اچھا سا آپشن دے دیا کہ وہ اپنی زندگی کرے، آپ اپنی زندگی اپنی راہ چلیں. اب اس میں اب قرآن کی آیت موجود ہے، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی عورتوں سے، سورہ نساء کی آیت ہے، ان سے سرکشی یا نافرمانی کا ڈر ہو تو تم ان کو نصیحت کرو. اگر وہ نصیحت نہ مانے تو پھر تم ان سے اپنے بستر الگ کر لو. اگر وہ پھر بھی نہ مانے تو اس کے بعد کہا کہ ان کو مارو. مارنے کی حدود، مارنا کیا ہے؟ آپ نے ایک تھپڑ مارا، آپ نے 2 مارے، آپ نے سمجھایا، یعنی ایک سختی کرنے کا پہلو. یہاں پہ یہ نہیں کہا
یعنی قرآن کا یہ خاص طور پہ اصول ہے کہ جب کوئی خاص چیز کو وہ بیان کرتا ہے تو اس میں وہ آپشن نہیں چھوڑتا کہ کچھ بھی مطلب لے لیں. یہی ہونا تھا قتل کر دو اس کو, یہ نہیں کہا, ٹھیک ہے. اور کہا کہ اگر وہ اطاعت کر لے تو پھر بہانے نہ ڈھونڈو اس کے اوپر تشدد کرنے کے, یہ اس کی ممانعت ہے, ٹھیک ہے. اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ اسلام اصل میں آپ کو راستہ دے رہا ہے کہ آپ, اچھا دوسری چیز کیا ہے, دوسرا جو آپ قتل کر رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں ایک زنا کے متعلق بھی کہا کہ اگر کوئی یعنی جو سنسار کرنے والا معاملہ ہے, کہا کہ اس کو قتل کرنا ہے. پہلے تو یہ شرط ہے کہ وہ دونوں پہلے سے شادی شدہ ہوں جو زانی ہیں. دوسرا یہ کہ آپ کے پاس گواہ موجود ہوں, گواہوں کے بغیر, اور پھر عدالت کے فیصلے پہ, یعنی ریاست یہ رٹ دائر کرے گی. آپ علماء کے فتوے پڑھ لیں کہ فرد جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا, معاشرے کا پورا وہ شرازہ بکھر جائے گا. اگر یہ انڈیویجولز اگر کام کرنے لگے تو پھر تو کوئی اس کے سینس ہی نہیں بنتی نا سسٹم کے موجود ہونے کی, وہ خراب ہو جائے گا نا سارا. اس لیے تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ شریعت کا نفاذ بھی ضروری ہے حکومتی سطح پہ, لوگوں کے مسائل اس سے بھی حل ہوں گے. دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں اس میں اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش کسی صورت میں موجود نہیں ہے. یہ بالکل ایک مخالف جا کے کرنے والا کام ہے. اللہ نے لعنت کی ہے, یعنی جو کسی بھی مسلمان کو, یہ بھی سورہ نساء کی آیت ہے, کسی مسلمان کو اگر کوئی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم بتایا گیا. اللہ کی ناراضگی, اللہ کا غضب ہوگا, اللہ کی لعنت بتائے گی, اور اس کا ٹھکانہ دردناک عذاب ہوگا, اس کا مقدر بنے گا, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ دیکھیں کتنی سختی سے ان چیزوں کے اوپر ممانعت کی جا رہی ہے. تو اس لیے اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے. اسلام نے راستے دیے ہیں, آپ کو طریقہ کار دیا ہے. اچھا دوسری چیز اس میں ایک اور اہم ہے, عورت کی وہاں پہ دیکھیں اسلام نے یہ کہا ہے کہ عورت جو ہے وہ اپنے ولی کی اجازت کے ساتھ یہ کام کرے گی, نکاح کسی سے بھی کرے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ زبردستی عورت کو اس کی مرضی کے خلاف کسی کے نکاح میں نہ دیں. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ عورت, یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کہتی ہے کہ میں نے فلاں سے نکاح کرنا ہے, اور اس کی بنیاد پہ اس کو قتل کیا جاتا ہے. بھائی اس کی تو اسلام سراسر اجازت دے رہا ہے. تو یہ اصل میں اس بنیاد پہ اسلام کی یہ اقدار قائم ہے. اچھا ایک ابھی اپنے عورت بھی بات چل رہی تھی, عورت کے مسائل پہ, تو ایک بات میرے ذہن میں یہ بھی ہے کہ ہمارے خیر یہ جو عورت سے متعلق کچھ مسائل ہیں یہ صرف ہمارے یہاں نہیں ہے, کہ عالمی سطح پر ہر ملک میں کسی نہ کسی شکل میں, جیسے زید بھائی نے کہا, ایسے موجود ہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ جو گھریلو تشدد آج کل بہت زیادہ, اور یہ خیر مختلف ادوار میں یہ رہا ہے, کسی نہ کسی صورت میں ہی صحیح, کسی نہ کسی ملک میں مختلف اس میں. تو اس میں انالائز کریں کہ بھائی اس میں ہمیں اسلام کس طرح رہنمائی کرتا ہے کہ آیا تشدد کرنا ہے, نہیں کرنا, کس لیول تک کرنا ہے, کس بات پر کرنا ہے. تو اس بارے میں تھوڑی سی رہنمائی کریں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم گھریلو تشدد کی بات کریں, پہلے تو ہم سب سے پہلے دیکھیں دنیا میں جو ملک مشہور ہے گھریلو تشدد کا, وہ کیا ہوگا آپ کے خیال میں؟ کون سا ملک مشہور ہوگا؟ میرے خیال میں جس طرح, خیر یہ ایک بڑا ہی ایک اوپن سا میرا ایک گیس لے لیں, ایک گیس کریں. میرے خیال میں پاکستان, انڈیا یا اس طرح کے ملک جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہوں گے, شاید ان میں کوئی ہے. یو کے فٹ بال کے بعد, فٹ بال وہاں پہ کافی ایک مشہور کھیل ہے, جیسے ہم کرکٹ ہے, ہاں وہاں کی لیگز بہت مشہور ہیں. پر فٹ بال کے بعد وہاں پہ جو گھریلو تشدد کی فٹ بال کے میچز ہوتے ہیں, ہارتے جیتے ہیں, اس کے بعد گھریلو تشدد کے جو ریٹس ہیں وہ آپ چیک کریں تو وہ کافی ہائی ہیں. وہ مشہور ہے اس بات سے, فٹ بال کے فینس یو کے میں گھریلو تشدد پہ, ڈومیسٹک ابیوز پہ. اور اگر ہم دیکھیں تو موریلٹی کے لحاظ سے نا پوری دنیا میں ایک یو کے کا کانسیپٹ ہے کہ وہ بہت ہی کوئی ڈیسنٹ, ان کا وہ ایک سسٹم ہوتا ہے, اور بڑے مورل لوگ ہوتے ہیں وہاں پر. آئی مین آپ ڈیسنٹ لوگوں کیا ہیں جنہوں نے کولونائز کر دیا اس لوگ کو, ایگزیکٹلی, وہ الگ ٹاپک ہے. اگر آپ دیکھیں, اب اس کے علاوہ آپ دیکھیں گھریلو تشدد کو, اسلام آپ کو اجازت دیتا ہے, جیسے انہوں نے کہا, اس میں بھی اس کی کافی ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس کے اوپر نشان نہیں چھوڑ سکتے, منہ پہ نہیں مار سکتے, اور علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر مارنا ہو تو ایک مسواک لی اس سے مار دو. اتنا چھوٹا کنسیپٹ ہے, یہ کوئی کنسیپٹ نہیں کہ اسلام اجازت دیتا ہے. بہت بہت زیادہ ایکسٹریم پہ جا کے اسلام اجازت دیتا ہے, وہ بہت کم کرنے کی. اس کے علاوہ اگر گھریلو تشدد کی ویسے بات کریں, آف کورس معاشرے میں مشکل ہوتے ہیں, کچھ مرد نہیں دیتے صحیح طرح, اور یہ ہوتا ہے معاشرے میں. تو آپ نے جن عورتوں کو مسائل پیش آ رہے ہیں وہ باقاعدہ جا کر اس کو لیں, عدالتوں کو چاہیے کہ ان کو سپورٹ کریں, ان پہ چنیں. اور ایک اسلامی مسئلہ یہ آتا ہے وہاں پہ آ کر کہ آپ سولوشن کون سا لینا چاہتے ہیں. اگر مسائل ہو رہے ہیں, ہر معاشرے میں مسائل ہوں گے, کوئی یوٹوپیا نہیں ہوتا. اسلامک معاشرے میں ایک یوٹوپیا نہیں ہو سکتا کبھی بھی. اسلامی معاشرے میں کافی آپ کا لینینسی ہوتی ہیں, کچھ کافی اجازتیں, پر آپ کا سولوشن کیا ہے؟ آپ فیمنزم کو سولوشن بنانا چاہتے ہیں یا آپ اسلام کو؟ آپ کا دونوں آپ کے چوائس ہیں. اگر آپ اسلام کو ماننا چاہتے ہیں, عورت مارچ کے بجائے آپ حیا مارچ کی طرف آئیں, اسلامی علماء سے آپ کہیں, تو آف کورس جو دیندار لوگ ہیں, جو مسلم لوگ ہیں, وہ آپ کا ساتھ دیں گے, وہ ایشو پہ آواز اٹھائیں گے. جو فیمنسٹ ہیں وہ بیسکلی وہ اس ایشو پہ آواز اٹھاتے ہیں, پر ساتھ ساتھ اپنا موضوع بھی کر دیتے ہیں ساتھ ساتھ.
साथ वो फेमिनिज्म को अप्रोच करना शुरू करते हैं. आप इस्लाम उनका आपको सोल्यूशन देते हैं तो आप इस्लाम की तरफ जाएं. एज अ मुस्लिम आपको इस्लाम प्रेफर करना चाहिए. आप क्यों फेमिनिस्ट की तरफ जाते हैं? और वैसे औरत पे तशद्दुद करना वैसे भी इस्लाम में नापसंदीदा अमल है. ना पसंदीदा हराम है.